بھائی بھائی پان کے پیسے دے دے جاؤ. ارے کئی دن ہوگا تو پان کھا رہے ہو, پیسے نہیں دے رہے. اوے اچھی بول, اوے اچھی بول, اوے اچھی بول, اوے اوے. دیکھا جو چہرہ تیرا موسم بھی پیارا لگا. السلام علیکم ویورز, میں آپ کا حفیظ طاہر, اور آج میری پوڈ کاسٹ میں جو مہمان ہیں وہ بھی اینک والا جن کے کرداروں میں ایک نگینے کی حیثیت رکھتے ہیں. انہوں نے اس میں ایک بڑا زبردست رول کیا, لیکن میں ابھی نہیں بتاؤں گا کہ انہوں نے وہ کون سا رول کیا. اور ان کے پاس آپ کو لے جانے سے پہلے میں آپ کو چارلی چپلن کا ایک مقولہ سناتا ہوں جو ان سے منسوب کیا جاتا ہے. انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ میں بارشوں میں روتا ہوں تاکہ لوگ میرے آنسو نہ دیکھیں. تو کامیڈی جو ہے وہ ایسا ہی کام ہے کہ اپنے غم کو چھپا کر, اپنے دکھ کو کہیں دل کے نہاں خانوں میں رکھ کے لوگوں کو ہنسانا. اسی لیے کہتے ہیں کہ رلانا آسان ہے, ہنسانا بہت مشکل. مگر آج میرے جو مہمان ہیں وہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہنسانے کو بھی آسان بنا دیا. تو ملتے ہیں جواد وسیم سے. السلام علیکم. آفٹر اے لانگ ٹائم آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. بہت عرصہ ہو گیا. خوش ہوں کہ آپ ماشاء اللہ اسی طرح فریش اور انرجیٹک کمال. بس جناب, مزید اسی طرح سے تندرستی اور عطا فرمائے. آمین آمین. سب سے پہلے ہم اینک والا جن سے شروع کرتے ہیں. ذرا بتائیں وہ کردار کیا تھا اور وہ آپ نے اس کو کس طرح کنسیو کیا اور اس کا کیسا ایکسپیرینس رہا کرنے کا. دیکھیں وہ دن جو تھے اینک والا جن کی جب ریکارڈنگز ہوتی تھی تو وہ ہمارے لیے ایک عید کا دن ہوتا تھا. پہلے تو کہ ماشاءاللہ آپ کی کاسٹ اتنی بڑی ہوتی تھی, لہذا میلہ لگ گیا, پی ٹی وی میلہ. تو اس میں مجھے بھی ایک شپ ہوتا ہے, تو آپ نے مجھے کیپٹن کا رول دیا تھا, جو پھنس جاتا ہے اور پھر نکلتا ہے, اور وہ کیسے وہ لہروں میں پھنستا ہے. وہ ہماری ساری ایکٹنگ ہے, اور پھر وہ آپ کا وہ پیچھے اس کو کیا کہتے تھے, وہ کروما کیا آپ فرماتے تھے, کروما, اس میں وہ ہم آنا. تو وہ میرا رول تھا جو بڑا ہی اپریشیٹ ہوا. وہ اتنا لمبا نہیں آپ, کیونکہ اس کی ضرورت اتنی تھی, لیکن جتنا بھی تھا وہ پیپل اپریشیٹڈ. اور وہ جو آپ کی میز پہ ایک سر رکھا ہوا تھا وہ میرے ایک دوست تھے نفیس صاحب, تو وہ کہتے تھے یار مجھے بھی کام دلاؤ. تو آپ نے کہا یار کی رول دبا, میں سارے تھے ونڈے نے. تو میں نے کہا سر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس ٹیبل کے پہ چیئر رکھ کے بیٹھتا ہوں کیپٹن, تو اس میں ایک وہ ان کا سر پڑا ہوا. اچھا. اور کبھی میں اس پہ کپ رکھ دیتا ہوں چائے کا, کبھی میں اس کو ایشٹرے بنا لیتا ہوں. پھر آپ نے اس میں خوبصورتی پتہ کی ہے کہ وہ جو ٹیبل تھی اس میں آپ نے سوراخ کروایا, ان میں ان کا سر نکال کے سیٹ اپ سے اس کو وہ اس کے کلو سے ہرے رنگ کے کپڑے سے کور کیا. پھر ایک موقع پہ وہ اتنا وہ طوفان آتا ہے کہ وہ یوں گرتا ہے, تو سر جو اس میں جو آپ نے گرتا دکھایا نا اور لڑکتا ہوا جا رہا ہے, اٹ واز مارولس. لوگ حیران ہو گئے کہ یار کہ یہ ہے تو باقی سر ہے, لیکن یہ کیا. تو وہ تھا وہ آپ اس حالانکہ اس زمانے میں کوئی ویڈیو افیکٹس نہیں تھے, نہ اینیمیشن تھی, نہ اے آئی تھی. تو بس میں نے اور میری ٹیم نے ایسی چیزیں جسے کہتے ہیں جگاڑ لگانا. اور آئی تھنک اے آئی بھی وہ نہیں کر سکے گی جو آپ نے کر دی. وہ بہت محبت وسیم, آپ کی بہت محبت. ٹرو, میں کچھ زیادہ اس کو بڑھا نہیں رہا, ایسا ہی ہے. سب کو پتہ ہے کہ جو آپ نے کر دیا. ہمیں آپ کس دنیا میں لے جایا کرتے تھے. آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ کہاں پیدا ہوئے اور آپ کا بچپن کیسا گزرا. میں اتنے پیدا ہوا جتنے لکھے ہوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں لاہور میں پیدا ہوا. اچھا, آپ لاہوری ہیں باقاعدہ. لاہور میں ہی جمے پلے بڑے ہوئے, یہیں اسکولنگ, یہیں کالج, یہیں سارا کچھ, یہیں اسٹرگل. ادھر سے مجھے نام ملا. لاہور لاہور ہے, لاہور لاہور ہے, لاہور لاہور ہے. جن نے لاہور نے ویکھیا او جمیا ہی میں جمیا. اچھا, آپ بچپن میں شرارتی ہوتے تھے یا بس؟ ہاں نہیں, یہ ایک عجیب سی بات ہے جو کبھی کبھی میں خود بھی سوچتا ہوں. میں بالکل شرارتی نہیں تھا. اچھا.
بلکہ میرا بھائی شرارتی تھا، اور اسکول میں میں بالکل سنجیدہ سا بچہ تھا. اچھا. تو میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں شرارتیں کیا کروں گا ڈرامے. بلکہ میری امی مرحومہ فرمایا کرتی تھی، جب کو مجھ سے، وہ ہیڈ مسٹریس تھیں، پڑھاتی تھیں اور وہ لکھتی بھی تھیں، تو مجھ سے کو پوچھتا نا میرا بیٹا بڑا ہو کے کیا بنے گا، تو میرے جواب دینے سے پہلے میری ممی کہتی تھی یا یہ مولوی بنے گا تو یا یہ ایکٹر بنے گا. اور دونوں کام ہو گئے. تو میں بڑا ہو گیا تو امی سے میں تسی کیویں کہندے سو، کس طرح آپ کہتے، بس میرے منہ نکل گیا. تو پھر اسکول میں ایک ڈرامہ آیا. اچھا. تو میں نے امی کو ایسے ہی کہہ دیا، میں کہا ہمارے اسکول میں رہتا، کہتی تو بھی حصہ لے. ارے واہ. تو میں کہا کہتی میں تینوں دسنی ہے. تو انہوں نے مجھ کو شعر لکھ کے دیے، کچھ ڈائلاگ لگے کہ تم آگے آڈیشن تو دو نا. اچھا. تو میں نے آڈیشن دیا تو میری ٹیچر حیران کہ یہ سنجیدہ سا بچہ، اس نے تو کبھی یہ کیسے بول رہا ہے، لہجے وہ بڑی خوش ہوئیں. تو وہاں مجھے چھوڑا ایسے اسکول کے ڈرامے میں کیا ہوتا. تو لیکن وہ میرے دماغ میں ڈرامہ گھس گیا. اچھا. اس سے پہلے میری امی نا ریڈیو پہ ڈرامہ رکھتا تھا 8 بجے اتوار کو. اچھا. وہ بڑے شوق سے سنتی تھی. اس وقت ٹی وی تو پتہ شاید میں آئے بھی نہیں تھے. تو ابا جی ناراض ہوتے تھے، یہ بہت بری بات ہے، ریڈیو پہ ڈرامہ سننے پر بھی ناراض. امی اگلے ہفتے پھر سنتی تھی. اچھا. تو بچے کا رجحان ماما کی طرف تھا. میں نے کہا اگر میری ماں سنتی ہے نا تو اس کا میرے کو بری چیز نہیں. ماں کا ذکر ہو رہا ہے تو آج ہم جب ریکارڈ کر رہے ہیں تو آج دنیا میں مدرس ڈے منایا جا رہا ہے. تو تھوڑا سا اور اپنی ماں کے رول کے بارے میں بتائیں کہ انہوں نے آپ کی زندگی میں کس طرح کا کردار ادا کیا. میری جو تراش خراش ہے، اگر آپ کو پسند ہے، یا اگر کسی نے مجھے کہا کہ یار تو بڑا اچھی فیلڈ زندگی گزاری ہے، تو یہ تربیت، یہ تراش خراش فرسٹ میری ماں کا ہاتھ. واہ واہ، سبحان اللہ. ڈرامہ بھی انہوں نے مجھے ڈائلاگ بولنا سکھایا. اچھا. انہوں نے شعر، علامہ اقبال کے شعر بڑے یاد تھے، وہ مجھے پڑھنے سکھایا کرتے تھے کہ کس طرح پڑھنے ہیں. پھر اپریشیٹ کیا. ابو جی تو سخت مخالف تھے، ناراض تھے. تو امی ان کو بتاتی نہیں تھی کہ یہ ڈرامہ کر رہا ہے یا کر کے آیا. تو پھر ہماری جو اخلاقیات ہے، یعنی جو آپ کو پتہ اس فیلڈ میں میری ایک بات مشہور ہے کہ نعوذ باللہ کوئی ایسی غیر اخلاقی کبھی کوئی میری شکایت نہیں آئی. کبھی بھی نہیں آئی. 50 ایئرز ہو گئے ہیں اور لڑکیوں میں ہی کام کیا اور جوانی بھی گزاری. 16 سال کا تھا تو میں آ گیا تھا. تو اس وقت سے لے کر اب تک جو میرا اگر کردار صحیح رہا تو اس میں اللہ پاک کی مہربانی سے اور میری والدہ کی یہ تربیت ہے. تو ہم تو روز مدر ڈے مناتے. وہ کون سا مومنٹ تھا جب آپ پہ انکشاف ہوا کہ آپ ایک کامیڈین بن سکتے ہیں؟ وہ جو پہلا ڈرامہ تھا نا اسلامک کالج ریلوے روڈ میں. اچھا. تو میرا دوست تھا، اس نے کہا یار وہ اس کے والد فوت ہو چکے تھے. اچھا. اس نے کہا جو یتیم بچے ہیں نا ان کے لیے وہاں کچھ آج نوٹس بورڈ پہ کچھ انفارمیشن آئی ہے کہ فیس معاف ہوگی ہے، تو چلو دیکھنے چلیں. تو میں بھی چلا گیا. تو میں نے تو دیکھا وہ پڑھ کہتا یار وہ ڈرامے کے آڈیشن بھی ہو رہے ہیں فلاں کمرے میں. اچھا. اور چلیں دیکھیں. مجھے پھر بھی نہیں سمجھ آئے آڈیشن کیا ہوتا ہے. میں کہا چلو. تو ہم پیچھے کھڑے ہو گئے. تو آگے آڈیشن ہو رہے تھے، صوفی نثار صاحب اور کچھ اور ٹیچر آڈیشن لیتے. تو ایک میرا دوست تھا وسیم. اچھا. وہ مجھے وہ دور ایک کریکٹر آیا کہ بھائی اس کے لیے کس کا آڈیشن کیا جائے. تو مجھے کہتا ہے ادھر آؤ. تو میں نے میں نے نہیں آیا، پیچھے چھپ گیا. اوے ادھر آ. میں کہ میں وہ سختی، اوے تینوں میں کہہ رہا ادھر آ. تو میں آگے آ گیا. تو صوفی صاحب نے کہا بھی ایک پان والے کی دکان ہے. صوفی نثار صاحب، صوفی تبسم صاحب کے بیٹے، آپ کے تو ساتھی تھے. تو اس کے روز ایک آدمی پان کھاتا ہے، پیسے نہیں دیتا. اچھا. تو بہت سے پیسے جمع ہو چکے ہیں، وہ چھپتا پھر رہا ہے. تو ایک دن اس کو اچانک نظر آ جاتا ہے. تو وہ اس کو کیسے بلائے گا اور کیا دکھاؤ. اچھا. اب وہ میں نے اے بھائی پان کے پیسے دے دے جاؤ،
ارے کئی دن ہوگا تو پان کھا رہے ہو, پیسے نہیں دے رہے. انہوں نے کہا رکھو اس کا نام. فرسٹ ٹائم یعنی میرے اندر سے یہ سارا اللہ کا نظام دیکھے, یعنی ڈسکور ہو گیا کہ آپ کامیڈی کر سکتے ہیں. خود ہی ہو گیا. یعنی انہوں نے فٹافٹ لکھا اوے نہ لکھو نا. رکھو. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, آپ کی بات جاری رکھتے ہیں, لیکن میں بیچ میں, آپ کہتے ہیں نا کہ بیچ میں مجھے اپنی ایک بات یاد آ گئی ہے کہ میں نے بھی ڈراموں میں اداکاری اسلامیہ کالج ریلوے روڈ سے ہی شروع کی تھی. میں بھی وہیں کا پڑھا ہوا ہوں, یہ ہمارے آپ کے درمیان ایک کامن چیز ہے. تو وہاں پہ میرا بھی ایک آڈیشن ہوا تھا, اور میں نے بھی اپنی زندگی میں ایک ڈرامہ کیا تھا وہاں پہ. پہلا ڈرامہ اس کا نام تھا میر مشاعرہ, اور اس میں نے بھی ایک ہی ڈائلاگ بولا تھا. یاد تھا وہ مجھے بھی یاد نہیں ہے, پتہ نہیں کوئی شعر تھا یا ڈائلاگ تھا, مجھے یاد نہیں ہے, مگر بہرحال ابتدا وہیں سے ہوئی. اچھا, اب آگے بات کیجیے, ہم آپ کی بات سنتے ہیں. اچھا, اس کے بعد مجھے ڈرامے میں رول مل گیا, ریہرسل ہوتی رہی. پھر ڈرامے کا دن آ گیا پہلا, اور میری ایکسائٹمنٹ عروج پر. یعنی وہ جو مجھے گم لگائی جا رہی تھی نا, موسیقی لگائی گئی گم, اس کی آپ کو پتہ اسمیل ہوتی ہے, وہ مجھے اسمیل نہیں لگ رہی تھی, لگتا دنیا کی اعلیٰ ترین خوشبو ہے وہ اسمیل, گندی اسمیل. ہم منہ سے لگ رہی ہیں, شیروانی پہن رہے ہیں, وہ ترکی ٹوپی والی وہ پہنے ہیں, اسٹک پکڑی ہے, اور لڑکی ساتھ ہے. 16 سال کا لڑکا اور 7 لڑکی, اور وہ تو انٹر ہو گیا. تو جب ڈائلاگ میں نے بولا نا, مائی ڈیئر بیگم امپورٹڈ کوالٹی, تو میری آواز بیٹھ گئی. اچھا, اب اسلامی کالج گوال منڈی لاہور, اوے اونچی بول, اوے اونچی بول, اوے اونچی بول, اوے اوے. اب میں اونچی بولوں, مائی, وہ اور آواز دب جائے, مائی ڈیئر, اور وہ صوفی صاحب کا ایڈیٹ, اونچی کرو, اپ یور وائس, اپ, وہ اور. اب مجھے اسٹیج پہ یقین ہوگا کہ پہلا اور آخری ڈرامہ ہی ہے. اب میں نے گھبراہٹ میں, وہ جو میرے پاس اسٹک تھی نا, اسٹک, تو جو میں نے اگلا ڈائلاگ بنا کیسے اثر انداز ہو رہے, تو میں اس پر اچھلا. اچھا, اسٹک پر ایک جمپ کیا, اسٹک کے اوپر کیسے اثر انداز ہو رہی ہے, تو کلیپ آ گئی. وہ یہ کیا, اگلا بولا, پھر وہ اس پہ کلیپیں شروع ہو گئیں کہ ہر ڈائلاگ کے ساتھ کوئی نہ کوئی موومنٹ, کوئی نہ کوئی حرکت. تو وہ جناب پھر ہم تو اپریشیٹ ہو گئے, ہم نے کہا اب تو ہم ڈرامہ کر سکتے ہیں. بھائی واہ واہ واہ, یہی میرے ساتھ ہوا. میں جب اسلامیہ کالج سول لائن میں پہنچا نا, تو وہاں مجھے ایک ڈرامہ ملا کرنے کے لیے, تھیٹر. اس میں میری انٹری یہ تھی کہ میں ایک چائے کا کپ لے کے نوکر بنا ہوں, آگے میرا مالک بیٹھا ہوا ہے, تو چائے کا کپ لے کے انٹر ہوتا ہوں. اب وہ میری پہلی انٹری ہے سول لائنز میں, اور میری ٹانگیں کانپ رہی, اور کپ یوں شٹر ہو رہا ہے, کپ بھی کانپ رہا ہے, اور ایک دم وہ کپ میرے ہاتھ سے گرا اور ٹوٹ گیا. میں گھبرا گیا, اور ہال سے کلیپنگ ہو گئی کہ پتہ نہیں کتنی شاندار ایکٹنگ کرتی ہے. بس جب اس نے راستے بنانے ہوں تو ایسے ایسے خود بخود بنتے ہیں. آدمی کو اتفاق نہیں کہنا چاہیے, یہ اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے. اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے. تو اچھا, اس کے بعد پھر کمرشل ڈرامے کی طرف کیسے آئے اور کب آئے؟ آپ کو پتہ ہے صوفی صاحب پھر الحمرا میں بھی ڈرامہ کرتے تھے, ٹی وی میں بھی. وہ تو ٹی وی پہ بھی مجھے وہی لے کے گئے, ٹی وی پہ بھی لے کر گئے, سیدھے کمبلی شاہ صاحب کے پاس لے گیا. اچھا, کہ یہ لڑکا ہے تو میں اس کو پسند کرتا ہوں, اس کو کام دیں. الحمرا میں لے گئے, وہاں مجھے ڈرامہ کا کہا. پھر جرمن گوتھے میں اچھا لے گئے, اس تو وہاں ڈرامے وہاں کیا, پھر الحمرا میں کیا. پھر تو انہی کی یعنی کہ جو فاؤنڈنگ ہیں, فاؤنڈیشن, یہ انہوں نے میری بنائی. پھر ہم چلتے چلتے آپ کے پاس آن پہنچے. صوفی نثار صاحب میں یہ کمال تھا کہ وہ جس سیکٹر کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے نا, تو اس کو پھر کہیں پہنچاتے ضرور تھے. اس کو بیٹا ہی بنا لیتے. میں پچھلے دن انہوں نے اچانک ان کی تصویر, یہ ابھی میں ہفتہ بھی نہیں ہوا, اچانک تصویر ان کی میرے سامنے آ گیا. ایسے میرا دل ایسے نا جیسے اتنی زور سے دھڑکا خوشی سے کہ اگر یہ بندہ میری زندگی میں نہ ہوتا تو میں آج ادھر نہ ہوتا. اب یہ بتائیے کہ تھیٹر میں آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟
more than 50 years. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ابھی بھی یہ ہفتہ پہلے ڈرامہ کیا ہے. اچھا چند مشہور ڈراموں کے نام تو بتائیں. سب سے پہلے تو میں اپنا ڈرامہ چاند کی سطح پر جو پہلا ڈرامہ تھا، پھر ہمارا یہ بھی صوفی صاحب نے لکھا تھا. انہوں نے لکھا تھا. پھر ڈبل سواری سہیل احمد صاحب کا، افتخار حیدر صاحب کا بڈھے طوطے. اچھا. اس میں وہ ہوتے ہیں لوگ 3 دوست ہوتے ہیں، وہ عورت بیزار ہوتے ہیں. اچھا. کہ یہ عورت اچھی چیز نہیں ہے، ہم نے زندگی میں شادیاں نہیں کرنی. اچھا. پھر سوا سیر. اچھا. بیوٹی کلینک. اچھا. پھر ابھی انداز اپنا میں وکیل بنا ہوں. اچھا. پھر چابیاں، ہاں. یہ سہیل صاحب کے ڈائریکشن میں تھے. اب پھر مس فتنہ. اب یہ سارے ڈرامے بڑے ہٹ ہوئے ہیں. ماشاء اللہ اتنے سارے ڈرامے آپ نے کیے. اگر آپ سے یہ کبھی پوچھیں کہ آپ کی زندگی کا بہترین ڈرامہ کون سا تھا، وہ کیا بتائیں گے آپ؟ وہ سوا سیر. اس میں کیا رول تھا آپ اس کا؟ میں میں سہیل احمد صاحب کا دادا بنا ہوں. ارے واہ. کبھی صاحب میرے بیٹے ہیں. اچھا. سہیل احمد کی محبت ہو جاتی ہے ارم طاہر سے، وہ ایک گھر میں آنا جانا ہے، تو اس کی جو کبھی صاحب شکایت لے کے جاتے ہیں کہ یہ آپ کی بیٹی جو ہے یہ میرے بیٹے کو خراب کر رہی ہے، اس کی ماں سے. اچھا. تو باتیں کرتے کرتے ان کی آپس میں محبت ہو جاتی ہے. کبھی صاحب چھپ کے ملنے جاتے ہیں. اس روحی خان نے وہ ایکٹر کیا تھا. اچھا. تو وہ اس کی ماں دیکھ لیتی ہے تو وہ پیچھے بھاگتی ہے. تو کبھی صاحب بھاگ کے لال سا کوٹ لے کے ایسے پھینک کے نا تو چھپ جاتے ہیں. تو میں باہر نکلتا ہوں، یار یہ کوٹ نہیں ہے، تو میں پہن لیتا ہوں. اتنے میں وہ اس کی ماں آ جاتی ہے، یعنی ارم کی نانی. اچھا. آگے میں سہیل احمد کا دادا. تو وہ مجھ سے شکایت مجھے مارتی ہے کہ تو ہی ہے وہ میرے کوٹ پہن. تو آنکھوں میں پیچھے گانا اوورلیپ ہو جاتا ہے. دیکھا جو چہرہ تیرا موسم بھی پیارا لگا، کانوں میں جھمکا تیرے ہم کو ستارہ لگا. یہاں گٹن ہو جاتا ہے. اور یہ پھر کہانی جو چلتی ہے نا، کوئی ڈائلاگ آپ کو یاد ہو جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے بڑا اچھا ڈلیور کیا؟ اچھا. تو ایک ڈرامہ تھا چلتی کا نام گاڑی، منیر راج صاحب کا. اچھا. اس کا ایک ڈائلاگ مجھے اکثر میں اس کو بولتا ہوں اور اس کی گہرائی میں چلا جاتا ہوں کہ وہ ایک کوٹھے کا سیٹ ہے. تو کوٹھوں میں جو کام ہوتا ہے. تو اس میں جو ایک ہیرو تھا وسیم باز، سونیا کہتے ہیں وسیم کو، سنی تم باجی سے بہت محبت کرتے ہو، بندیا سے. ٹھیک. اب وہ کوٹھے پہ بیٹھتی ہے، جو کام ہوتے ہیں وہ کرتی ہے. اب وہ جو اس کا جواب ہے نا طاہر صاحب، وہ اکیلے میں مجھے رلا بھی دیتا کبھی کبھار. اس سے پہلے کا میرا کانسیپٹ کچھ اور تھا، لیکن اس کے بعد اس کو کانسیپٹ ہی بدل گیا. وہ کہتے سنی تم باجی سے بڑی محبت کرتے ہو. ہاں، اس دن سے، جس دن سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ وہ سب کچھ اپنا پیٹ پالنے کے لیے کر رہی ہے. انف. واہ. میں نے کہا بس بھائی. اس کے بعد میرا آل ٹوگیدر میرا جو کانسیپٹ ہے نا وہ بدل گیا. ہم جو برا بھلا اور لفظ جو آپ سنتے رہتے ہیں، فلانی ڈھمکانی، کبھی اس کے پیچھے بھی تو جاؤ نا. یس. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کبھی طوائف کی زندگی پہ غور تو کریں کہ وہ طوائف بنی کیسے، وہ آخر کیوں اس پروفیشن میں ہے، اس کو بنانے والا کون ہے، اس کی سماجی زندگی یا وہ لوگ جنہوں نے اسے ایکسپلائٹ کیا. ٹھیک ہے، وہ اپنا پروفیشن ہے، اس کا دھندا ہے. لیکن کسی کی اندر کی شخصیت کسی بھی پیشے سے بدلتی نہیں ہے. یہ بھی صحیح ہے. جو اللہ نے اس کو حسن دیا ہوا ہے نا، اس کے انر کا، وہ موت تک رہتا ہے. چاہے وہ یہ طوائف ہے، چاہے وہ کسی بھی کام میں، وہ جو اندر کی خوبصورتی ہے نا، ہم نے کیونکہ قریب سے دیکھی، پھر ساری زندگی آپ کو پتہ ہے رہے. لیکن یہ اللہ کا جو دیا ہوا حسن ہوتا ہے جو اس کے اندر میں ہوتا ہے،
اس کی فیلنگ میں ہوتا ہے, اس کے بیہیویئر میں ہوتا ہے, وہ مارولس ہوتا ہے. وہ اللہ جس کو دے. وہ جو اس نے بنایا ہے نا, بس وہ جو انر سیلف ہے نا, اصل چیز تو وہ ہے, اصل خوشبو اس کی ہے جو ساری زندگی ساتھ رہتی ہے. آپ نے تھیٹر پر اپنے ماشاء اللہ جھنڈے گاڑے اور بہت اچھا کام تو کون ہی گاڑے, جھنڈے ہی گاڑے. چلیے, کامیابی کی منزلیں طے کی, تو ٹیلی ویژن سے آپ کا جو تعلق ہے وہ کیسے بنا اور کیسے آگے بڑھا؟ لے کر تو مجھے صوفی نثار صاحب کہتے ہیں, اللہ بخش. تو آگے مل گئے آپ کے دوست شوکت زین. ہاں بالکل, شوکت زین العابدین. وہ بڑے ہی نفیس آدمی تھے, بہت, جیسے جسٹ لائک یو, بہت پیارے, بہت ہی پیارے. تو کہتے ہیں اور کدھر آئے؟ میں گئی, میں آڈیشن, ہاں چل آڈیشن, مجھے پکڑ کے سارا آدمی کے کمرے میں لے گا. تو وہ سیریل چل رہی تھی ساحل, ساحل, اچھا ساحل, ساحل. اچھا, اس میں وہ تھے اورنگزیب رنگو تھے, صبا تھیں. مجھے کہتے ہیں سارا جی ٹرائی کرو. تو ان کا ٹرائی کیا کرو, یہ رول اس کو دے دو. تو میں اور بے نظیر ایکٹر ہوتا تھا, ہم اس گھر کے نا ملازم, میں ڈرائیور تو وہ مالی. اچھا. تو سیریل مل گئی, پھر چل سو چل, پھر آپ مل گئے. میں نے کسی اچھے ایکٹر کو نہیں چھوڑا اس نے کام نہ کیا ہو. جمیل فخری مجھے ایک دن مل گیا کہیں مڈ آف دی پلے. میں نے کہا یار جمیل فخری ایک رول آیا ہے وہ تو کر دے. اگوں کی ਕਹਿੰਦਾ حفیظ صاحب ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੂਥੇ ਸੁੱਟਣਾ. ਹਾਂ ਬਈ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਸ ਉਹੀ ਆ ਜਾ, باقی طرح گیٹ اپ کریں گے تو ہٹ ہو جائے گا. اور واقعی وہ ہی ڈیڈ اٹ ویری ویل. پھر یہ میں آپ کے تو منہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ, لیکن سچ بولنا چاہیے. اور 9 لوگ جنہوں نے میرے خیال میں کبھی بھی ہٹ نہیں ہونا تھا, آپ نے تو ان کو پتہ نہیں کیا وہ ایسے مشہور ہوئے. یعنی پہلے آپ سے پہلے روایت تھا کہ جو مشہور تھا وہی مشہور ہوتا تھا. بڑے ایکٹر بھی فلاں وہ کام کرتے 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 اسٹیج پہ پہنچتے تھے, لیکن آپ نے ان کو پہلی اسٹیج پہ کہاں سے کہاں پہنچا. ہاں, جیسے منا لاہوری, جیسے نصرت آرا, بل بطوری, کوٹا جن نے کہاں ہٹ ہونا, ایون شہزاد کیسر, دستور جن, سارے کے سارے ماشاء اللہ اللہ نے بھاگ لگائے بہت. اور روز چولہے جلے اور آج تک جلتے ہیں, کوئی شک نہیں. منا لاہوری جب تک زندہ رہا ہے پروگرام کر رہا ہے, وہ ہمون جادوگر وہ کما رہا ہے, جب تک نجمہ بیگم رہی, وہ نصرت آرا رہی, بل بطوری, وہ سارے ان کے اللہ نے روزیاں چلا دی. کمال, اللہ آپ کو اس کی جزا دے. اللہ مہربانی آپ کی, اللہ نے مجھے اس کی اتنی جزا دی ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں, میں شکر نہیں ادا کر سکتا. مجھے اس ڈرامے کی وجہ سے پرائڈ آف پرفارمنس ملا اور بغیر کسی سفارش کے. یہ اللہ کی خاص مہربانی میرے اوپر کہ میرا دل بڑا مطمئن ہے. اچھا, ساحل اور اینک والا جن کے علاوہ آپ نے پی ٹی وی کے کون سے اچھے اچھے پلیس کیے؟ شب دیکھ بڑا مشہور ہوا. پھر آپ کا خادم جو پورے پاکستان میں شہرت پڑ گیا, سبدا سجن سبدا بیلی, سیدھا ٹڈی سیدھا ٹڈی. اس سے اگلے دن پورے پاکستان میں ڈھول بج رہے تھے, اور وہ میرا وہ ڈائلاگ جو ہے وہ ہو رہا تھا, سیدھا ٹلی سیدھا ٹلی. پھر 5 گھی میں, آنکھ مچولی, پورے دی ہوا, 7 رنگ کی سویر, اتنے سیریل پھر کیے, پھر اتنا کام کیا, تو اب تو یاد ہی نہیں کتنا. فلم کی طرف کیسے آئے اور کون کون سی فلمیں کی؟ اصل میں جو تھے نا ظفر شباب, جو شباب کرانی صاحب کے بیٹے تھے, وہ مجھے بڑا کام دیا کرتے تھے, لیکن فلم میں کوئی اتنا مین میرا رہا نہیں. اچھا, شاید یہ وجہ تھی کہ اس وقت فلم انڈسٹری نا یعنی زوال کی طرف جا رہی تھی, بلکہ چلی گئی تھی. اردو فلمیں تو بالکل ہی ڈاؤن چلی گئی تھی. منور جی صاحب تازہ فوت ہوئے تھے, تو پھر وہ نا یہ نانا صاحب بھی خودکشی کر کے, یعنی وہ رہا نہیں. پھر وہ مہک فلم تھی ان کی, اچھا, ظفر صاحب کی, وہ کی. پھر 50-50, پھر فٹافٹ شبنم کے ساتھ کیا, زمورت محمد علی صاحب کا کام کیا, صبیہ خانم. تو ایسے کرتے اقبال حسن صاحب کے ساتھ ایک فلم تھی, دلجیت مرزا کی فلم تھی رکا, بڑا اچھا رول تھا.
جس میں ریما فرسٹ ٹائم آئی تھی. فلم ریلیز دوسری ہوئی تھی لیکن پہلے اس میں کام کیا تھا. پھر حیدر چودھری صاحب کی فلمیں کی. میری کیلکولیشن ہے کہ جتنے بھی کامیڈین ہیں یہ تقریباً سارے کے سارے سریلے ہوتے ہیں. اس کی کوئی وجہ بتا سکتے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے کہ وہ جو اندر کی ایک خوشی ہوتی ہے نا, خوشی میں ہمیں گنگناتا تو ہے نا, ہاں اور رو رہا اس نے کیا گنگنانا. ہاں تیری دنیا میں دل لگتا نہیں, واپس بلا لے میں سجدے میں گرا ہوں. اب تو وہ لیکن یہ اصل میں ایک ہنسی کی آپ کو بات ہوں کہ مجھے یہ ڈرامے سے پہلے نا گانے کا شوق. اچھا دیکھیں, واہ. استاد چھوٹے غلام علی خان کا میں شاگرد رہا ہوں. ارے الحمرا میں واہ واہ واہ. استاد الیاس بٹ صاحب, ان سے میں نے گانا سیکھا. مگر وہ کیونکہ مجھے وہ اللہ نے عطا نہیں کی وہ سر, اچھا وہ نہیں کی, تو وہ آپ کو پتہ ہے یا فنکار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یا نہیں ہوتا. استاد سنوار تو سکتا ہے, نکھار سکتا ہے, لیکن اس کے اندر وہ چیز پیدا نہیں کر سکتا. وہ تخلیق کار وہ ایک ہی ہے, وہ رب ہے. وہ کس کو سریلا بنا رہے, کس کو. تو میں نے بہت کوشش کی تو لیکن مجھے سر پہ وہ پکڑ نہیں ہوئی. پکڑ نہیں ہوئی. اچھا. اب یہ رب کا نظام تھا, اس لیے پھر میں نے سوچا کہ یار بجائے وقت ضائع کرنا کہ اپنا جو فیلڈ مل گئی ہے ڈرامے کی اسی میں کرو. لیکن جتنا کچھ سیکھا اس کا تھوڑا سا مظاہرہ تو کریں. جو پہلا میں نے آڈیشن دیا تھا گانے کا, اور اس میں سلیکٹ بھی ہو گیا. اچھا, وہ گانا یاد ہے تو وہ سنا. رفیع صاحب کا گانا تھا. ہو جائے. راہ گردشوں میں ہر دم میرے عشق کا ستارہ, کبھی ڈگمگائے کشتی, کبھی کھو گیا کنارہ, رہا گردشوں میں ہر. بھائی واہ 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 واہ, بہت اچھا. یہ تو اتنا بھی آپ اپنے آپ کو اس میں کچھ کمتر نہ جانیں. آپ چاہتے تو کچھ نہ کچھ اس میں کر ہی سکتے تھے. استاد سلامت علی خان صاحب کہتے تھے کہ جو موسیقی ہے اور جو گائیکی ہے یہ اللہ کی رحمت ہے اور باقی اپنی محنت ہے. آپ نے شروع تو تھیٹر سے کیا, پھر آپ ٹیلی ویژن ڈرامے آپ نے کیے, فلمیں بھی کیں, لیکن یہ جو ٹیلی ویژن شوز ہیں یہ آپ نے بہت پے در پے کیے. ان کے بارے میں ذرا بتائیں, شروع کہاں سے ہوئے, کہاں کہاں گئے؟ ایک تو یہ جو ٹاک شوز کا یہ بارے جو ہیں اس کا کریڈٹ آفتاب اقبال صاحب کو جاتا ہے, ماننا چاہیے. تو اس کے بعد دنیا ٹی وی پہ ہی اچھا مجھے بلایا سہیل صاحب نے, اور میاں عامر صاحب بیٹھے تھے, عرفان, اچھا کہ بھئی ہم شروع کرنے لگے ہیں پروگرام مذاق رات, تو آپ کریں گے؟ میں نے کہا جی نہیں. کیوں؟ میں نے کہا میں بہت بزی ہوتا ہوں, کبھی تبلیغ میں جاتا ہوں, کبھی حج پہ ہر سال جانا ہوتا ہے, کبھی باہر, تو ٹائم نہیں دے پاؤں, ڈسٹرب ہوں. تو میاں صاحب نے کہا جب بھی آؤ گے تو کر لیا کرو گے. وہ جب بھی لوٹا تو میرے پاس آیا. واہ, وہ بات تو ہوئی نا. تو میں نے کہا جی کر لوں گا, پھر کیا حرج ہے, شروع کرو جی. تو یوں مذاکرات, نعمان جاز صاحب ہوسٹ تھے, مان اللہ صاحب, افتخار ٹھاکر, سخاوت نادر, میں, اور ڈی جے وہ محسن بچہ تھا. تو یہ شروع ہو گیا. تو اس طرح مذاکرات, پھر میں سما پہ چلا گیا, درجہ شرارت, پھر آفتاب صاحب کا پروگرام تھا, وہ بھی ہاں ایکسپریس پہ تھا. اچھا, وہ کیا نام تھا, خبردار. ہاں ہاں بالکل, وہ کرتے رہے. پھر پبلک نیوز پہ کرتے رہے, پھر جی این این پہ تاروں سے کر باتیں 3.5 سال پھر وہ کیا. پھر وہ اس کے بعد پھر ایک پروگرام کیا, یعنی اب تو یاد ہی نہیں ہے.
اب تو رستے میں ماشاء اللہ اتنا کام کیا کہ ان کو چیزوں کو پلیس کرنا اور یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. بڑی خوشی کی بات ہے, اور اللہ کی رحمت ہے آپ پہ. آپ سے لاسٹ ٹائم جب ملاقات ہوئی تھی, آپ انٹرویو دینے آئے تھے. ہاں وہ بھی تو کیا آپ نے. وہ بھی تو کیا نام تھا اس پروگرام کا, فاروق بٹ کا جو پروگرام ٹکا تھا, ٹک ٹکا ٹک کیا تھا ہم. ٹکا ٹک میں ہم اکٹھے تھے. آپ کٹھے تھے, آپ سے تو وہاں ملاقات ہوئی. آفٹر ڈیکیڈس اکٹھے ہوئے تھے ہم لوگ. اچھا, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ فلم, تھیٹر, ٹیلی ویژن, اگر آپ سے پوچھیں کہ آپ کو زیادہ مزہ کہاں کام کرنے کا آیا تو بتائیں. تھیٹر پہ تو کوئی نو ڈاؤٹ, کوئی بحث نہیں ہے نا, کہ وہاں جو ہے ایک ابرپٹ ایک رسپانس ہوتا ہے, وہ عجیب سی چیز ہوتا ہے آدمی کو, اور اگر وہ رسپانس غلط ہو جائے تو آدمی مر بھی جاتا ہے, بے عزت بھی فوراً ہو جاتا ہے. تو اس میں ایک یہ خطرہ رہتا ہے. لیکن جہاں تک کام کرنے کا سوال ہے, وہ مجھے ٹی وی پہ زیادہ مزہ ہے. ٹی وی پہ زیادہ, خاص طور پر آپ لوگوں کے ساتھ, آپ کے ساتھ, یاور صاحب کے ساتھ, ہاں, سائرہ کاظمی کے ساتھ, ایوب خاور کے ساتھ, سب لوگ, محمود علی صاحب کے ساتھ, ہاں, اپنا بھولوں نہ جاؤں مشتاق چوہدری صاحب کے ساتھ اتنا کام کیا, اتنا مزہ آیا. تو آپ لوگوں کے ساتھ کام کر کے پھر ایک بہت مزہ آیا. ٹی وی پہ تو پھر پی ٹی وی کا جو زمانہ تھا اس میں بہت لطف آتا تھا کام کرنے کا. وہ 8 بجے اگر ریکارڈنگ ہے تو مجھے دل نہیں کرتا تھا کہ میں واپس بھی جاؤں, مطلب ادھر ہی گزار لیں وقت. رات کے 11 بجے تک بیٹھے ہوئے. ہاں اگر تھیٹر ہے تو چلے جاتے تھے. تو ٹی وی پہ زیادہ مزہ آیا. تھوڑا سا ہٹ کے آپ پہ بات کرتا ہوں. اللہ خیر کرے. زندگی کیا ہے, یہ کامیڈی ہے یا ٹریجڈی؟ اس میں کامیڈی بھی ہے, اس میں ٹریجڈی بھی ہے, اس میں سنجیدگی بھی ہے, اس میں آدمی وہ کیا کہتے ہیں رش بھی کرتا ہے کہیں. تو یہ ساری چیزیں مل کے زندگی بنتی ہے. ہاں ہاں, ایک لفظ میں کہیں تو اللہ کی رحمت ہے. واہ واہ, سبحان اللہ. یہ اللہ کی رحمت ہے, یہ ہر سانس اس کی رحمت ہے. یہ سانس نہ ہوتے تو ہم آپ کو کہاں دیکھتے, اب ہم کہاں وہ پھول دیکھتے, وہ کہاں وہ پرندے اڑتے دیکھتے, آسمان کا رنگ کیسے دیکھتے. وہ مجھے تو اللہ نے یہاں تک کر دیا, سب کو ہے کہ ایسے جب ہوا چلتی ہے نا تو پتے کھڑکتے ہیں, تو میں اس میں گم ہو جاتا ہوں کہ یا اللہ یہ کیا موسیقی تو نے. پھر وہاں چلے جائیں, وہاں جہاں آبشاریں چل رہی ہوتی ہیں, وہ جو آبشار کے چلنے کا جو ردم ہے اور اس کے اندر جو موسیقی ہے, کئی گھنٹے اس میں گھوم رہتے ہیں. پھر صبح کی اذان کی آواز اور مغرب کی اذان کی آواز وہ ہانٹ کر دیتی ہے انسان کو. پتہ نہیں کیا اللہ نے اس میں کیا خاص ایک تاثیر رکھی. وہ سحر جس سے لرز جائے دبستان وجود, ہوتی ہے بندہ مومن کی آذان سے پیدا. واہ واہ. اب یہ آوازیں, یہ قرآن کی تلاوت, یہ ماں کی بلانے کی آواز. میرا نام وسیم ہے, آپ کا نام کیا ہے؟ طاہر. وے طاہر, ارے رے یہ کیا, یہ کیا. ابھی آپ ماں جی کا ذکر کر رہے ہیں. ہاں بالکل بالکل, کہہ رہے تھے نا کہ یہ صوفہ, یہ چیزیں, تو یہ اب کچھ سوچ سکتے ہیں کتنی بڑی بلیسنگ ہے. بہت بڑی بلیسنگ. ہمارا ایک دوست ہے, مدر ڈے پہ یہ بھی ہے, تو ان کی والدہ ساتھ تھیں گاڑی میں بھی تھا. تو ایک بینک کے سامنے رکے تو انہوں نے اپنی والدہ سے کہا, امی جی تسی اندر چلو تو میں کم کر کے آنا. امی جی سنیں. تو وہ کہہ رہے تو میرے آنسو شروع ہو گئے. کہنے تم کیا ہے؟ میں کہا یار میری امی ہوں نہیں ہے گی, تو میں کہہ نہیں سکتا امی جی. یہ لفظ دی جڑی نورانیت اور یہ جڑی سوز ہے اور یہ سحر, وہ میرے کو خس گیا ہے. سبحان اللہ. تو یہ اگر فیل کرے آدمی تو ہر جگہ میں اس کو ایک اللہ کا نور اور لذت, زندگی کی حسن خوبصورتی نظر آئے گی. اگر اندھا بن کے گزارے گا تو اس کی وہ بدقسمتی ہے. وہ بدقسمت انسان ہے. سری لنکا ہماری تشکیل تھی تبلیغ میں, تو میں رات کو فجر کی نماز کے بعد وہاں نا پہاڑی پہ بیٹھا تھا, مسجد پہاڑی کے اوپر, تو وہ وادی تھی, تو یوں ہوا ادھر سے یوں آ رہی تھی,
تو میں ایسے ہی دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک ریڈ کلر کی تتلیوں کا گروپ آیا, پاگل کر دیا اس نے مجھے. ساتھ ہی دیکھا تو ایک بلو آ گیا گروپ پورا, پھر یلو بلیک, یلو اینڈ بلیک, گرین اینڈ ریڈ. میں کہا یار یہ مکس نہیں ہو رہے ہیں یہ آپس میں, ان کو کس نے سینس دی ہے کہ ہمارا یہ گروپ وہ نہیں ہے. واہ. اور پھر کس طرح وہ ایک اٹھتی ہوئی اور فضا میں ایک حسن بکھیرتی ہوئی اور آنکھوں کو, میں نے کہا اب کوئی آدمی اللہ کا یہاں بھی شکر ادا کرنے تو اس کی اپنی بدقسمتی اگین عادت ہوتی ہے نا, وہ شکوہ گلے کرنے, تنقید, جس کو تنقید کی عادت پڑنے نا حفیظ صاحب, اس کی زندگی سمجھو بیکار ہو گئی. کوئی شک نہیں. جو خوش رہنا سیکھتا ہے, یار کیا بات ہے یار حفیظ صاحب, بھائی کیا کہنے حفیظ صاحب, او یار چھڈ پرے ایک وہ بندہ ہے, تو پھر وہ کیا زندگی کے ساتھ جس طرح کی اپروچ رکھی جائے زندگی ویسی ہی ہو جاتی ہے. ہو جاتی ہے. بیوی بھی آپ کو حسین لگے گی, خوبصورت لگے گی. ارے واہ. اور تو یہ آدمی کا وہ کیا کہتا ہے سوچنے کا جو انداز ہے نا, وہ آپٹیمسٹک ہے یا پیسیمسٹک ہے, تو یہ اس کو چیزیں حسین کرتی ہیں. اچھا, اس عکس و صدا کی دنیا سے اور چنگ و رباب کی دنیا سے, فلم کی دنیا سے, تھیٹر کی دنیا سے, ٹی وی کی دنیا سے تبلیغی جماعت کی طرف کیسے رجحان ہوا اور کیسے آپ آئے؟ آپ کو آپ کے ساتھ بھی کوئی کم تعلق تو نہیں ہمارا. ہاں نہیں بالکل. شروع سے میں نماز تو شروع سے نہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن تبلیغ میں میرے ایک دوست تھے حافظ انور محمود صاحب, افسی کالج میں میرے ساتھ پڑھتے تھے انگلش کے پیریڈ میں, ان کا تعلق تھا. اچھا. میری ان سے بڑی اچھی خاصی دوستی ہوگی. کٹھے ہم امتحان کی تیاری کرتے تھے, کٹھے اکنامکس بھی پڑھتے تھے کٹھے. تو مجھے وہ نا ایسی ایز اے وزٹ مجھے لے گیا کہ یار یہ دیکھیے یار, حالانکہ ان کو تو پتہ تھا. تو مجھے انہوں نے کوئی لے گیا کوئی 7 دن کے لیے. تو میں بڑا حیران کہ 7 دن, لیکن جب واپس آئے تو انتہائی میں خوش اور بڑا مزہ آیا. پھر طارق جمیل صاحب مل گئے, وہ تو پتہ آپ کو کیسے آتے, بس بھی چل تو چل. یہ جو آپ نے اپنا سوئچ اوور کیا تبلیغ کی طرف, اس سے آپ کو فن کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ یہ آپ بتائیں مجھے, یہ اٹ از یور انٹرویو. مجھے تو لگتا ہے آپ مجھے جانتے ہیں, یو نو می, کہ میرے فن میں. اب آپ نے مجھے امتحان میں ڈال دیا. آپ بھی تو بتائیں نا, آپ نے ایک لائف دیکھی, آپ نے, میں آپ کی پاکیزگی کو بھی جانتا ہوں, آپ کے جو مجھے پتہ ہے. آپ بتائیں میرے اندر کیا دیکھا ہے. خیال میں تو آپ کو ترقی ملی اور آپ نے بہت زیادہ کام کیا. تبلیغ کے بعد میں نے بہت زیادہ کام کیا اور بہت بیرون ملک بڑے کام کیے, فلمیں کی, کیسے. اب ہم ذرا انسانی محبت کی بات کرتے ہیں. آپ نے زندگی میں محبت کی کسی؟ حفیظ صاحب آپ نے بھی بہت محبتیں کی. مجھے بال پھر میری کوٹ میں پھینک دی. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں انٹرویو کرنے والے کا کرتا ہوں. دیکھیں, کوئی دنیا کا باہوش انسان ایسا نہیں ہے جو اس محبت سے بچا ہو. نہ میرے ابا جی بچے تھے, نہ میرے ہم لاکھ کہیں ساڈے ابا جی تے انج نظر پاندے سی, ساڈے انج تے انج سی, نہیں وہ ابا جی کتے پھنسے ہوئے سی, اظہار نہ کیا یا جو بھی کیا. لیکن یہ جذبہ نہ ہو حفیظ صاحب, تو ہمیں یہ خوشبو کا مزہ نہیں آئے گا, پھول کا مزہ نہیں آئے گا, موسموں کا مزہ نہیں آئے گا, آوازوں کا مزہ نہیں آئے گا. یہ وہ جذبہ ہے. اس سے سمجھنے کے کہ ایک یہ ڈور ہے, ڈور آف بیوٹی, ڈور آف فریگننس. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ایسی بات تو آج تک کبھی کسی نے میرے ساتھ نہیں کی میری پوڈ کاسٹ پہ کہ محبت کو اس طرح ڈیفائن نہیں کیا. آر یو ایگری؟ بہت اچھے. اچھا, محبت اور عشق میں کیسے لائن ڈرا کرتے ہیں؟ محبت اور عشق میں کیا فرق ہے؟ عشق میں کوئی دوسرا نہیں ہوتا, وہی تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں. واہ واہ. یہ عشق ہے. محبت کی تقسیم ہے
ایک ماں کتنا پیار کرتی ہے اپنے بیٹے سے, کتنا کرتی ہے, سب سے زیادہ کرتی, لیکن پھر بھی اس کی تقسیم تو ہے نا, ہاں تقسیم تو ہے نا, بے بھن وال گیا میں. لیکن عشق وہ اس کے بغیر, وہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. یہ سبحان عشق اللہ. ہے. ہماری ایک دوست ہیں, وہ کہتی ہوتی ہیں کہ عشق فنا ہے. ہاں صحیح کہتے ہیں. فنا کا مطلب وہ نہیں جو ان دا سینس لیا جا رہا ہے. فنا مینز ہر برے جذبے کا فنا, واہ. ہر بیڈ ایلیمنٹ کو فنا ہے اس میں. یہ چلے گا نہیں. گندے خیالات والا آدمی عشق نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا, اس میں کوئی شک نہیں, نہیں کر سکتا. یہ بڑے بڑے یہ پیورٹی کا کام ہے, پیورٹی کا یہ بڑے لوگوں کا کام. بڑے لوگ. ہر بندے پہ نازل بھی نہیں ہوتا عشق. این عشق تے حرف نے تین یارو, ہاں ہاں. این شین کاف. این عشق تے حرف نے تین یارو, تنے ہیں گل سمجھامنے نو. جس نے عشق رکھا ہے نا, اس کے ہر لفظ کا میننگ ہے. کھلا این دا منہ ہے قبر وانگوں, جیوں دی جان ہی عاشق دی کھامنے. دندے شین دے آرا مثال سمجھو, نقطے بوجھ ہن نہ سر اٹھامنے نو. گھیرے کاف اندر جڑا پھس جاوے, انہوں راہ نہیں لبدا جامنے. کیا بات ہے. آہا آہا. عشق دی ڈیفینیشن واہ واہ. لفظوں کے ساتھ, اس کا میننگ کیا ہے, ایک ایک لفظ کے ساتھ. انتہائی خوبصورت جذبہ, انتہائی تعمیری جذبہ, کیونکہ اس میں اگر بیڈ ایلیمنٹ ہے وہ عشق ہے ہی نہیں. وہ عشق نہیں ہے, وہ تو پھر پتہ نہیں کیا ہے, فلرٹیشن ہے, وہ پتہ نہیں اس کو ہوس ہے. پھر وہ ہوس ہے, وہ عشق نہیں ہے. وہ اور چیز. بڑی خوبصورت آپ نے یہ بات کی. تو اب میں آپ سے ایک ذاتی قسم کا سوال پوچھتا ہوں. آپ یہ بتائیے کہ آپ کے جو بیٹے ہیں ماشاءاللہ, ان میں سے کوئی اس فن میں آنا چاہتا ہے یا نہیں؟ اب بڑا بیٹا بڑا شوق رکھتا ہے, پہلے بھی رکھتا ہے. میں کہا نہیں پہلے تو پڑھ, حفظ کیا. میرے سارے بچے حافظ ہیں, بیٹیاں بھی بیٹے بھی. میں نے کہا پہلے اللہ سے تعلق پیدا کرو, یہ ہوتا رہتا ہے. پھر اس نے ایم فل کیا, تو اس طرح چھوٹے نے ایم بی اے کیا, بیٹیوں نے یونیورسٹیاں پڑھیں, پھر باہر کے ملکوں میں گئے. ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ حفظ بھی, پردہ بھی, قرآن بھی, اور دنیا بھی. بہت اچھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑی پوری دنیا بھی آپ نے ان کو دی, اور آپ نے ان کو دین بھی دیا. اچھا, بیرون ملک آپ کہاں کہاں گئے اور پرفارم کرنے؟ جاپان نہیں گیا ابھی تک. اچھا. چین میں تو ڈرامے ہوتے ہی نہیں. باقی میرا ہر بڑے ملک میں واہ واہ واہ. مطلب آپ انٹرنیشنل سیاح ہیں, دنیا دیکھی آپ نے, ہے نا؟ آج تک دیکھ رہا ہوں. بھائی واہ. کیا امریکہ, کیا کینیڈا, کیا جرمنی, کیا فرانس, کیا بیلجیم, کیا آسٹریا, کیا آسٹریلیا, کیا ناروے, کیا ڈنمارک, کیا فن لینڈ, کیا سویڈن, کیا سوئٹزرلینڈ, تو کیا اٹلی. میں کتنے کا بتاؤں, کیا دبئی, تو کیا سری لنکا, تو کیا افریقہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. ایک پورا جہان اللہ نے. کانٹیننٹ ٹو کانٹیننٹ آپ ٹریول کرتے رہے, پوری دنیا آپ نے دیکھی. اچھا یہ بتائیے کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے؟ ایک شعر میں اس کو ڈیفائن کروں گا. میر عرب کو, یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, میر عرب کو ٹھنڈی ہوا آئی جدھر سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. سبحان اللہ. میں ایک وقت میں لندن میں میڈم تساد, ایک آپ کو پتہ ہے ایک میوزیم, ہاں میں وزٹ کیا ہوں. آپ نے کیا ہوگا. میں اس کے لائن میں لگا ٹکٹ لینے کے لیے, تو میرے پیچھے ایک گورا تھا. وہ کہتا ہے ویئر فرام یو, ذرا سنیے. تو کہنے لگا, میں کہا ایم فرام پاکستان. نو کنٹری آف پرابلمس. چھرا لگا. ابھی میں گیا تو اب وہ گورا کہتا ہے وہ نہیں, اور کنٹری آف وکٹری, مرے واہ, کنٹری آف سکسیس. واہ. میں کہو یا اللہ, وہ جو میرے آقا نے فرمایا تھا کہ وہ ٹھنڈی ہوا, آج پوری ورلڈ ایک ہی ملک کا نام چل رہا ہے. ماشاءاللہ. ایک ہی ملک, اس میں ہماری آرمی, ہماری پولیس, ہمارا سارے ڈپارٹمنٹ اس میں شامل ہیں.
ہماری وکٹری، اور اس کے بعد اب جو ہم ایک میڈیٹر کا رول کر رہے ہیں وار کو بند کرانے میں، ختم کرانے میں، اس سے ہمارے پاکستان جج آف یونیورس، پوری دنیا میں ہم اس وقت چھائے ہوئے ہیں. دنیا کا دی بیسٹ ملک پاکستان ہے، اس میں کوئی شک میں نہیں. دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں، میں ایکسپیرئنس کر کے کہہ رہا ہوں. یہاں کے لوگ، یہاں کے موسم، یہاں کے رویے، اور جو مرضی لوگ کو کہتا رہے، واہ 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 واہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ نے یہاں پیدا کیا اور آپ جیسے لوگ مل گئے. میری وہ آپ کا بھی وہ ایک نعت کا شعر میں نے سنا، میں تو اس وقت سے دیوانہ ہوا پڑا ہوں. میں سنا دیتا ہوں آپ کو، پلیز پلیز پلیز، ہمارے یہ ویورز بھی سنیں. سناتا ہوں، ویورز آپ بھی سنیں کہ رسول پاک کے دستے دعا کے ساتھ رہتا ہوں. اللہ اکبر. رسول پاک کے دستے دعا کے ساتھ رہتا ہوں، مجھے کچھ ایسا لگتا ہے خدا کے ساتھ رہتا ہوں. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. میرا خیال ہے اس کے بعد نو کوئی گنجائش سننے کی حضور ضرورت کی نہیں. شان بیان ہوگی تو بس. بہت شکریہ آپ کا میرے پروگرام میں آنے کا، اور مجھے دلی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے اتنی خوبصورت باتیں کی. ویورز، آپ نے بھی یہ خوبصورت باتیں سنی ہوں گی، تو ان باتوں کو ضرور اپنے دل میں بٹھا لیجئے اور پاکستان کی ترقی کے لیے دعا بھی کیجیے اور پاکستان کی ترقی کے لیے زور بھی لگائیے. ہم سب مل کر اگر چاہیں تو پاکستان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، کوئی تباہ اور برباد نہیں کر سکتا. انشاءاللہ ہمارا مستقبل اور ایک خوبصورت مستقبل ہمارے سامنے ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے اس پروگرام کو دیکھا. اگر اچھا لگا تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور پھیلا دیجئے پوری دنیا میں. تو ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے میں آپ سے بھی اجازت چاہتا ہوں. پاکستان پائندہ باد.